جنگی جیسی صورتحال ہے اور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا نیٹو فورسز کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسی لڑائی میں لے کر آنا. بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسرائیل نے کیا حاصل کیا. اب آئے کہ ایران نے کیا حاصل کیا. ایران نے ایک تو دنیا کو حیران کیا کہ فوری طور پہ جوابی حملہ کیا 24 گھنٹے کے اندر, جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. اتنے بڑے فوجی اور سائنسی نقصان کے بعد, ایٹمی نقصان کے بعد, اتنا بڑا نقصان جو ایران کا ہوا, اس کے بعد کیا امیڈیٹلی ایران رسپونڈ کر سکتا تھا؟ یہ سوال سب کے ذہن میں تو تھا, لیکن سب کو اندازہ تھا کہ نہیں, اتنی جلدی نہیں کرے گا. 24 گھنٹے کے اندر ایران نے جوابی حملہ کیا. دوسری چیز جو ایران نے حاصل کی وہ یہ کہ پہلی بار اسرائیل میں اتنی بڑی تباہی ہم نے دیکھی ہے. وہاں ایئر بیس کی تباہی دیکھی ہے, بلڈنگز کی تباہی دیکھی ہے, جہاں پہ ان کا ڈیفنس کا آفس تھا اس کی تباہی دیکھی ہے, اکنامک جہاں سے ان کا وہ معیشت چلتی ہے, وہاں پہ ایک وزارت خزانہ کا ایک وہ بنا ہوا ایریا, وہاں پہ ہم نے تباہی دیکھی ہے. بہت ساری بلڈنگز ہم نے گرتی ہوئی دیکھی ہیں. وہ مناظر جو ہم غزہ میں دیکھتے رہے بڑے لمبے عرصے سے, انہوں نے ہزاروں ٹن بارود غزہ کے اوپر برسایا ہے. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1 لاکھ ٹن بارود اسرائیل نے غزہ کے اوپر برسا دیا گزشتہ 2 سال میں. ایسی تباہی پھیری ہے 2-2.5 سال میں غزہ کے اندر, اور ہم نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس سے ملتے جلتے مناظر ہمیں پہلی مرتبہ تاریخ میں اسرائیل میں نظر آئے ہیں. اب یہ جو اتنی بڑی تباہی ہے, یہ ایران نے پہلی چیز ایک اور یہ اچیو کی کہ انہوں نے دکھایا دنیا کو کہ یہاں پہ بھی بم گر سکتے ہیں, یہ بلڈنگیں بھی گر سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو نقصان نہیں ہو سکتا. دوسرا جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا کا ایک بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. اس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں. اسرائیل اس کے اوپر بہت پیسہ خرچ کرتا ہے. اس کی ایک ریزن ہے, وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, چاروں طرف مسلمان ملک بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کو ہر وقت اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بم یا کوئی نہ کوئی میزائل یا کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی. تو اس نے دنیا کا بہترین امریکہ کے ساتھ مل کر, دنیا کے بہترین سائنسدانوں کے ساتھ مل کر اپنا ایک آئرن ڈوم کا سسٹم بنایا ہوا ہے, جدید ترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. وہ بریچ ہو گیا, ایران نے اس کو بریچ کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایران کے سارے میزائل جا کے ٹارگٹ پہ لگے. اگر آپ وہ ویژولز دیکھیں مناظر تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران کی جانب سے آنے والے بہت سارے میزائلز یا ڈرونز, ان کو وہ ٹارگٹ کر لیتا ہے. اسرائیل انہیں ٹارگٹ کر لیتا ہے, ہوا میں روک لیتا ہے. لیکن پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا تھا, کہ بہت بڑے پیمانے پر ایران کے میزائلز وہ آئے ہیں اور آ کر ہٹ کیے ہیں اپنے ٹارگٹس کے اوپر. تو ایک تو انہوں نے یہ متھ توڑ دی, یہ متھ انہوں نے توڑ دی ایران نے کہ اسرائیل کے شہروں کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا, یا جو آئرن ڈوم ہے اس کو ڈیسیو نہیں کیا جا سکتا, یا اس کو بریچ نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے اس کو توڑا اور توڑ کے جا کے مارا. اب جو جنگ کی حدت ہے, ایران نے ایک اور چیز جو حاصل کی وہ یہ کہ جنگ کی حدت کو, اس کی شدت کو اسرائیل تک پہنچایا ہے. اس سے پہلے اس جنگ کی شدت مسلمان ملکوں میں رہتی تھی, یا غزہ میں رہتی تھی, یا ایران میں رہتی تھی, یا لبنان میں رہتی تھی, لیکن شام میں رہتی تھی. اب یہ جو جنگ کی شدت ہے یہ پہنچی ہے اسرائیل کے شہروں میں. تو وہاں پہ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں, ان کے لوگ بہت پریشان ہیں. ایک طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایرانی ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مزید اٹیک کیا جائے, وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا اور دکھایا بھی کہ جس طریقے سے جو اسرائیلی شہری ہے وہ بنکرز کے اندر جا کر چھپ گئے ہیں, زیر زمین ان کے جو بنکرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے چھپ گئے ہیں, اور وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا انہوں نے. تو اسی لیے ان کا جانی نقصان بھی کم ہوا ہے. اب ناظرین, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح دکھا رہے ہیں جیسے ایران نے اسرائیل کے سویلینز کے اوپر اٹیک کر دیا. اور اس کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ جو سویلین ایریاز ہیں اسرائیل میں